الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام القبلتين سيدنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وأمانتهم وصداقتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والے محمد. عزیزان گرامی، بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی و اسلامی، اگرچہ ناظم صاحب نے مجھے بہت ہی مختصر وقت دیا ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ مختصر وقت میں زیادہ گفتگو کی جائے، اس لیے کہ کلام کی خوبی جو ہوتی ہے وہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمائی ہے کہ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے کہ جو کم ہو لیکن بہتر ہو، مختصر ہو مگر معتبر ہو، اختصار کے ساتھ ہو مگر اعتبار رکھتا ہو. یہ امام نے خوبی بیان کی ہے کلام کی. اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنے افراد فرش عزا پہ موجود ہیں اور کتنے افراد ہیں کہ جو ابھی کچھ دیر میں فرش عزا پہ حاضر ہو جائیں گے اور نامہ اعمال میں ثواب درج کرا لیں گے. لیکن ہاں، میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ فرش عزا پہ آنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ فرش عزا پر مقدر والے آیا کرتے ہیں. ہر کسی کو فرش عزا پہ آنا نصیب نہیں ہوتا. جو مقدر کا بہت بڑا سکندر ہوتا ہے اسے شہزادی اجازت دیتی ہیں تب وہ فرش عزا پہ آتا ہے. اور یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ آنے کے بعد انسان کو عزت ملتی ہے، جہاں پہ آنے کے بعد انسان کو شرف ملتا ہے، جہاں پہ آنے کے بعد انسان کی قسمت جاگ جاتی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ آنے والا خود اپنی بھی طہارت کا ثبوت دیتا ہے، والدین کی بھی طہارت کی دلیل بن جاتا ہے. اسی لیے میں 4 مصرے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول. دیکھیے 4تھے مصرے میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، یہ سچ کسی تاریخ میں ٹالا نہیں جاتا. بھائی ذرا میرے ساتھ بولیے گا. اب کیا کریے گا کہ شاعر جو انتظام کرتا ہے 4تھے مصرے کے لیے انتظام کرتا ہے، 3 کو تمہید بناتا ہے 4تھے کے لیے. جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، یہ سچ کسی تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا. ارے جنت سے بھی اچھا ہے عزا خان شبیر، دشمن بھی یہاں ہو تو نکالا نہیں جاتا. جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، یہ سچ کسی تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا. اور جنت سے بھی اچھا ہے عزا خان شبیر، دشمن بھی یہاں ہو تو. میں ذرا سا گزارش کروں گا، آپ حضرات دور سے بول رہے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے، ذرا سا اور ممبر سے قربت اختیار کر لیں گے تو صاحب ممبر سے بھی قربت ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد.
میں پہلے ہی آپ کے سامنے دیکھیے گزارش کر چکا ہوں کہ بڑی مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ حضرات کی ہر ایک جملے پر بہت توجہ چاہتا ہوں میرا عزیزو۔ انشاءاللہ میں کچھ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اس 40-45 منٹ کی اپنی تقریر اور مجلس میں، اس لیے کہ یہ میرا پہلا دور ہے کہ جب میں اس مزار پر عظیم بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں مجلس کو خطاب کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد اہل بیت کا شکر گزار ہوں، پھر جناب سجاد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ذریعہ بن کر کے یہ موقع عطا فرمایا، ورنہ بلاتی تو شہزادی ہیں، بلاتا تو خدا ہے، ذریعہ تو بندہ بنا کرتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اب دیکھیے اگرچہ میرا ذہن تو پہلے سے اس بات پہ آمادہ تھا کہ شہید کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جائے جو میں نے مطالعہ کیا تھا، لیکن وقت نہیں ہے، لہٰذا صرف 2 مصرے سے میں اندازہ کروں گا کہ آپ کے قلوب اطہر میں شہید کی کتنی عظمت موجود ہے۔ رسول اللہ کے ایک حدیث ہے مولا کائنات کے بارے میں، یا علی لحم کا لحمی دموں کا دمی سلم کا سلمی، توجہ فرمائیے گا، لحم کا لحمی دموں کا دمی سلم کا سلمی، حرب کا حربی والایمان مخالط اللحم کا ودم کا کما خالط لحمی ودمی۔ توجہ فرمائیے گا میرا عزیزو، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت۔ ارے بھیا ایسے نہ سنا کریے اتنی بڑی حدیث، علی فرما رہے ہیں لحم کا لحم، نبی فرما رہے ہیں علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہاری جنگ میری جنگ، تمہاری صلح میری صلح۔ اب اگلا جملہ دیکھتا ہوں آپ کیسے استقبال کرتے ہیں۔ پھر آگے میرا مولا فرماتا ہے اپنے مولا کے بارے میں کہ یا علی الایمان مخالط لحمک ودمک کما خالط لحمی ودمی۔ علی یہیں پہ حدیث مکمل نہیں ہوتی، بلکہ ایمان تمہارے گوشت اور پوست میں بالکل اسی طرح گھل مل گیا ہے جس طرح مجھ نبی کے گوشت میں گھلا ملا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اب دیکھیے میں اتنی تمہید کے بعد شعر پیش کرتا ہوں شہید کا، پروردگار اس کا ثواب شہید کی روح کو ایصال کرے، کہ وہ کہتے ہیں گر لحموں کا لحمی، اگر شعر سمجھ گئے تو عرش معلیٰ پہ سیر کریں گے میرے عزیزو۔ گر لحموں کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، علی کے بارے میں گر لحموں کا لحمی، یہ حدیث نبوی ہے۔ گر لحموں کا لحمی یہ حدیث نبوی ہے، بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے۔ ارے کتنا بڑا شعر کہہ دیا شہید نے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں میرا عزیزو۔ قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ دنیا سمجھے کہ قرآن کیا ہے۔ ہم نے بڑی تقریریں سنی ہیں، بڑے خطابات دیے ہیں، لیکن حقیقی قرآن کیا ہے اس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ صرف قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو پڑھ کے اپنی سیرت میں اتارنا کمال ہے۔ میرا کوئی جملہ رہے گا نہ جانے پائے، پوری محنت کے ساتھ آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے میرا عزیزو کہ قرآن مجید کے حوالے سے سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے، ایک ایک فرد کی توجہ، لا یمسہ الا المطہرون، جملے سب قیمتی ہیں اور آپ حضرات کی سماعتیں اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ حضرات کی بابرکت سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر کسی وضاحت کے جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے خود اپنے حوالے سے کہ اس قرآن مجید کو یعنی قرآن صامت کو سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن صامت کو سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا میرے عزیزو۔ تو آئیے میں نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب قرآن صامت کے لیے شرط ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس طرح قرآن صامت کو بدن کا انسان نجس انسان مس نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن ناطق کو نسل کا نجس انسان چاہ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن ناطق کو نسل کا نجس انسان چاہ نہیں کر سکتا، محبت نہیں کر سکتا۔ اب دوسری آیت کی جو خود قرآن مجید کی فضیلت کو واضح کر رہی، توجہ فرمائیے گا۔ میں کیا کروں، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سفر کی صحبتیں طے کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
یہ قرآن صامت کا اعجاز ہے، کمال ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ آپ حضرات متوجہ رہیں براہ کرم میری طرف کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرا سوال ہے میرے محترم مجمع سے کہ اللہ اس آیہ کریمہ میں کس قرآن کی گفتگو کر رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن دو طرح کے ہیں، ایک قرآن صامت اور ایک ہے قرآن ناطق۔ ارے ذرا بیدار ہو جائیے، خدا حسین کا واسطہ تفسیر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر ہم اس قرآن کو یعنی قرآن صامت کو، میرے نوجوان بھائی یہ جملہ دے رہا ہوں، کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس خوف خدا کی وجہ سے، کیونکہ قرآن نازل ہوا لہذا ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل نہیں کیا، قلب محمد پر نازل کر کے بتایا۔ جس قرآن کی عظمت کو برداشت کرنے کی ہمت پہاڑ کے اندر نہیں ہے، اسے قلب مصطفیٰ برداشت کر۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی، بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، یہ قرآن کون سے قرآن مراد لیا پروردگار عالم نے؟ تو اللہ نے آواز دی، بھیا ان کو پکڑیے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے مجلس کے بعد انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ سے ملیں گے ہم۔ خدا ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ہر آفت سے محفوظ رکھے، آپ سب کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ کہ آپ دیکھیں قرآن مجید جو اعلان کر رہا ہے، اللہ کی جو آواز ہے وہ کس قرآن کے بارے میں ہے؟ یہاں پر اللہ قرآن صامت کی شان بیان کر رہا میرے بھائی، کہ اگر ہم قرآن صامت پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر ہم قرآن صامت کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جملے کا استقبال کیسے کریں گے آگرہ آ کے مجھے پتا نہیں میرے عزیزو، لیکن جملہ آپ کے حوالے ہے تو مجھے کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ جب قرآن صامت کا یہ حال ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اگر 13 رجب کو قرآن ناطق خانہ کعبہ میں آ جائے، نعرہ حیدری، معاف کریے کہ بھائی ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں آپ کو روک رہا ہوں، نہ پھر نعروں سے ہمارا کوئی گریز نہیں ہے، اور جو نعروں سے گریز کرتے ہیں ہم ان کا انجام بھی دیکھ لیتے ہیں، خود ان کے خلاف نعرے لگتے ہیں پھر، کیونکہ انہوں نے نعروں سے گریز کیا ہے۔ لیکن ہم نعروں سے گریز نہیں کرتے، بلکہ نعروں کے لیے تو آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے آواز دیتے ہیں کہ جب بھی نعرہ لگے گا تو ولی کے نام پہ ہی لگے گا۔ اب وہ چاہے کوئی شیعہ امیر نعرہ لگائے یا کوئی غیر شیعہ فقیر نعرہ لگائے۔ ارے میں نے کچھ کہا ہے میرے عزیزو؟ ارے بھائی فقیر بھی جب کچھ مانگنے آتا ہے تو یا تو علی کے نام پہ مانگتا ہے، بیدار ہو جائیے خدا حسین کا واسطہ، یا تو نبی کے نام پہ مانگتا ہے، یا حسن کے نام پہ مانگتا ہے، یا فاطمہ کے نام پہ مانگتا ہے، یا حسین کے نام پہ مانگتا ہے۔ میں نے کہا ہے فقیر تو مجھے یہ بتا، تو ہمیشہ پنجتن کے نام پہ مانگتا ہے، کبھی ان کے نام پہ مانگ لیتا، کبھی ان کے نام پہ مانگ لیتا، ارے کبھی ان کے نام پہ، جملہ سنو، کبھی ان کے نام پہ مانگ لیتا۔ تو فقیر نے کہا بھیا سنو، فقیر ضرور ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ کبھی بھی بھیک بھکاریوں کے نام پہ نہیں ملتی۔ اب ہم کیا کریں میرے عزیزو؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ اگر میں سب کو مجلس پڑھتا طولہ نہیں پڑھتا، لیکن کیونکہ مجھے بھی سفر درپیش ہے، مجھے کل جلال پور میں مجلس پڑھنا ہے، لہٰذا میں نے گزارش کر کے اپنا نمبر اسی وقت لگوایا۔ لیکن آپ حضرات کو خدا سلامت رکھے، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، دیکھتا ہوں کہاں تک یہ سفر چلتا ہے، بڑے کم وقت میں بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ آپ دیکھیں کہ قرآن ناطق کی شان یہ ہے
قرآن ناطق کی شان یہ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آئے تو خانہ کعبہ کا در بلکہ دیوار مسکرا کے در کی شکل اختیار کر کے یہ آواز دے دے کہ بی بی آپ مہمان خصوصی ہیں، لہٰذا آپ ادھر سے آئیے، اوروں کے لیے اور راستہ ہوگا، آپ کے لیے نیا در بنے گا۔ میں نے کہا بی بی آپ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ہوئی ہیں، اپنے بطن مطہر کو خانہ کا پوری تاریخ 2 جملے میں خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کر کے کہہ رہی ہیں، پروردگار اللہم انی اسألک بحق ھذا المولود بحق ھذا المولود بحق ھذا المولود۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا اور مولود کہہ رہی ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے بھائیوں، بحق ھذا المولود بحق ھذا المولود، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ، تجھے اس مولود کا واسطہ۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاس میں دیوار تو نہیں ہے لیکن خدا نہ خواستہ اب یہ ٹینٹ ہلنے لگے یا اگر آپ دیوار کے پاس بیٹھے ہوں اور دیوار ہلنے لگے تو کون سا ایسا انسان ہوگا جو دیوار کے پاس بیٹھے گا؟ بھائی پیچھے والے بھی بول دو، میرا پہلا مرتبہ ہے یہاں پہ آنے کا۔ کون سا ایسا انسان ہے کہ جو دیوار کے پاس بیٹھے گا؟ سب کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کوئی نہیں بیٹھے گا، سب دور ہٹ جائیں گے دیوار سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری ہے، کوئی جان نہیں دینا چاہتا، لیکن کیا کروں خانہ کعبہ کے پاس 13 رجب کو کائنات نے، زمین و عرش نے عجیب منظر دیکھا، دیوار پھٹ رہی ہے، بی بی کھڑی ہیں، دیوار پھٹ رہی ہے۔ ارے جملہ سن لو، نتیجہ دے رہا ہوں، دیوار پھٹ رہی ہے، بی بی کھڑی ہے۔ میں کہوں گا بی بی ارے دور کیوں نہیں ہٹ جاتی؟ تو جب نہیں آواز آئے کہ دیکھو اگر کسی فرار کی ماں ہوتی تو بھاگ جاتی۔ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، خدا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ حضرات جتنے زائرین آئے سب کی صحت و سلامتی کے لیے باباز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جتنی دیر آپ نے سنا اتنی دیر بس اور سن لیں، اور مجلس تمام ہو رہی ہے، کیونکہ میں پہلے سے سوچ کے آیا تھا کہ پوری مجلس جناب سیدہ بی بی کی شان میں پڑھوں گا، لیکن جب ممبر پہ آیا تو جملے ممبر سے عطا ہونے لگے، تو میں نے کہا یہ بھی غلط ہے کہ ممبر پہ آئے ہوئے جملوں کو زبان پہ نہ آنے دیا جائے، لہٰذا میں نے اس کا اجرا کیا، میں نے اس کو اظہار کیا تاکہ سب لوگ سنیں۔ اب آپ دیکھیے ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کی فضیلت ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں اور کیا سن سکتے ہیں، اس لیے کہ شہزادی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یا تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا محمد کی زبان ہونی چاہیے، یا تو اللہ کا قرآن ہو یا محمد کی زبان ہو، تبھی فضیلت شہزادی بیان ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں سہارا لوں گا علامہ میر انیس کا، کہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، بھائی سنو اصغر مہدی، کہنے کی بات تو دور ہے، بیان کی بات تو بہت دور ہے، ارے لکھنے کے بارے میں بھی سوچا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا خیال ہے پہلے قلم کو سورہ مریم سے دم کرو، ارے پہلے قلم کو سورہ مریم سے دم کرو، پھر فاطمہ کا اسم گرامی رقم کرو، پھر فاطمہ کا اسم گرامی رقم کرو۔ یہ وہ ذات ہے جس کی فضیلت خداوند عالم نے قرآن نے بیان کی، جس کی فضیلت اللہ نے اپنے زبان سے بیان کی، رسول اللہ نے اپنی تقریروں میں بیان کی۔ اور صرف یہی نہیں، میں آپ کو بہت لمبی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے آپ محسوس کریں گے کہ آپ عرش معلیٰ کی سیر کر رہے ہیں، کیونکہ اب جو میں آپ کے سامنے مثالیں اور نکات اور فضائل کے گوشے پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت خصوصی توجہ چاہتا ہوں ہر ایک کی،
کہ آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، جسے ہر بندہ حدیث کے سامنے پڑھتا ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے طہارت کو دور رکھیں۔ اہل بیت کو طہارت سے دور نہیں رکھنا ہے، اہل بیت سے طہارت کو دور رکھنا ہے، اور تم کو نجاست سے دور رکھیں اور ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیں جیسا پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے۔ نجاست سے دور کرنا، اب سنیے گا، یہاں سے بہت توجہ چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، آیت نمبر 33 ہے یہ۔ اب اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں آپ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر میں آواز دی جاتی ہے کہ جب پنجتن پاک حدیث قصہ ہے نا، یہ حدیث قصہ جس کی یہ شان ہے کہ اس میں اس آیت کا ورد ہوا ہے، جس کا خود اعلان ہے کہ اہل بیت بہت طیب و طاہر ہیں۔ جب سب کے سب چادر کے نیچے آ گئے تو ایک بی بی نے اور کہا، جن کا نام مفسرین نے ام سلمہ رکھا، ام سلمہ بتایا، اتاذن لی ان ادخلا، کیا مجھے اجازت ہے؟ ایک ظریف نقطہ ہے، سنیے گا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ جواب کیا دیا گیا؟ انک علی الخیر، ام سلمہ آپ خیر پہ ضرور ہیں۔ اب تو بولنا پڑے گا بھائی، آپ کو بات بہت دور تک جائے گی۔ ام سلمہ آپ خیر پہ ضرور ہیں، لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ چادر کے نیچے آئیں۔ ارے جملہ کیا تھا رسول اللہ کا؟ انک علی الخیر، انک علی الخیر، آپ کا انجام بخیر ہے، آپ خیر پہ ہیں۔ اب میں امت مسلمہ کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، بھائیو سنو، جب خیر پسند بی بی چادر کے نیچے نہیں آ سکتی تو شر پسند بی بی چادر کے نیچے کیسے؟ آپ چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، حقیقت ہے کہ آپ خیر پہ ہیں۔ اب آج کل ایک پروپیگنڈا جو تیار کیا گیا ہے وہ سنیں آپ، اور اس کا جواب وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں حدیث سے قصہ زیادہ افضل ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ، یا دعائے کمیل زیادہ افضل ہے، اسے پڑھا جائے یا اسے پڑھا جائے۔ میں نے کہا میرے پاس وقت تو نہیں ہے، جواب ایک دو جملے میں سن لیں اور بات تمام ہو رہی ہے کہ کسے پڑھنا ہے کسے نہیں پڑھنا، یہ فیصلہ اس جواب میں ہے۔ بھائی دیکھیے، کمپریزن وہاں کیا جاتا ہے، ایک کو پکڑنا ایک کو چھوڑنا، وہاں گفتگو کی جاتی ہے جہاں پر انسان یہ سوچ رہا ہو کہ ہمیں کسی نہ کسی کو تو ترک ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر دونوں کو انجام دینا ہے، پھر اس سے کیا مطلب کہ کون زیادہ افضل ہے یا کسے پڑھنا ہے کسے چھوڑنا ہے؟ بس میں دو جملوں میں جواب دینا چاہتا ہوں بزرگان محترم کہ دیکھیے حدیث قصہ کیا ہے اور دعائے کمیل کیا ہے۔ اگر یہ جواب آپ کو مل جائے گا تو جواب جو ہے سوال اس کا بھی آپ کے پاس ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے کیا پڑھیں کیا چھوڑیں، سنو حدیث قصہ کیا ہے، دعائے کمیل کیا ہے۔ دعائے کمیل میں خود اہل بیت نے بتایا کہ خدا کیا ہے، حدیث قصہ میں خدا نے بتایا اہل بیت کیا ہے۔ یہ حدیث قصہ کی شان ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے جتنے بھی فرد چادر کے اندر آتے گئے، توجہ، جتنے بھی فرد چادر کے اندر آتے گئے، میں ظریف گفتگو کر رہا ہوں، باریک نقطہ ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، علماء کرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کہ سب نے کہا انی اشم عندک یا عندک رائحۃ طیبہ، میں آپ کے پاس کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کس کی خوشبو؟ رسول اللہ کی خوشبو۔ اب یہ ہے نقطہ کہ جہاں پہ مجلس کا معیار پتہ چلے گا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان پنجتن پاک کے علاوہ جہاں جہاں تک یوٹیوب پہ مر لی جائے وہاں تک میرا سوال جائے گا، کیا کوئی ذات ایسی نظر آئی کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول اللہ کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں؟ کسی نے کہا؟ بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے بزم میں، عمر دراز لوگ تھے، پہنچ رہے یا نہیں آپ؟ کبھی کسی نے دعویٰ کیا کہ اے رسول اللہ میں آپ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں؟ بھائی صحابیت تو لا تعداد ہے نا، صحابیت کو جو گروہ ہے اس میں جتنے افراد ہیں ان کی تعداد معین نہیں ہے۔ آج دیکھیے جس کو دیکھیے وہ اپنے آپ کو صحابی بتا رہا ہے، یا اس دور کے صحابی کا نام اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہے، وہ صحابی ہیں۔ ایک جملہ نظر کر دوں کہ کسی کو برا نہ لگے، میں کسی صحابی کو برا نہیں کہتا ہوں، نہ تو میں کسی صحابی کو برا کہتا ہوں، نہ کسی برے کو صحابی کہتا ہوں۔
نہ تو کسی صحابی کو برا اور نہ کسی برے کو صحابی کہتا ہوں، ہاں انہیں ضرور برا کہتا ہوں کہ جو فاطمہ زہرا کے قاتلوں میں شمار ہوتے ہیں، جو فاطمہ زہرا کے قتل کرنے والے ہیں۔ کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، لعنت، کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا آج تک کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ دعویٰ کیا تو پنجتن پاک نے جواب سنیے اور صفحہ دل پہ لکھ کے لے جائیے گا۔ میرا یہ حقیر سا جواب ہے، اپنی طالب علمانہ گفتگو کے زیر سایہ یہ جواب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ صحابیوں میں سے کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ ارے کبھی بھولے بھٹکے کہہ دیے ہوتے، کبھی نشے میں کہہ دیے ہوتے، کبھی محبت میں کہہ دیے ہوتے، کبھی عشق میں کہہ دیے ہوتے، کبھی جنون میں کہہ دیے ہوتے، کبھی نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے سب کچھ تو تھا، وہ جوہر نہیں تھا جس کے ذریعے خوشبو مل سکے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ سب کچھ تو تھا، وہ جوہر نہیں تھا جس کے ذریعے خوشبو مل سکے۔ میں نے پوچھا بھائی وہ جوہر کیا ہے؟ کہا جوہر یہ ہے جسے اللہ عصمت دے گا وہی سمجھ سکے گا کہ خوشبو رسالت کیا چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے اندر جوہر ہوگا وہی یہ محسوس کر سکے گا۔ جوہر عصمت، رسول کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے انسان کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ غیر معصوموں کو کیا پتا کہ عظمت معصوم کیا ہے۔ اور ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، میرے نوجوان بھائی میرے جیسے یہاں پہ آئے ہوئے، سب لوگ اسے ہدیہ سمجھ کے لے جائیں، دعوت والدین کے حوالے سے بات آ گئی تو پیش کر دوں کہ بی بی نے اپنی پوری زندگی میں جو کمال کر کے دکھایا وہ کوئی 18 سال کی عمر میں کر کے دکھا نہیں سکتا ہے۔ سن لیجیے آپ، 18 سال کی عمر میں زندگی کا کوئی گوشہ تنہا نہیں رہنے دیا، سب کو پور کیا، کوئی گوشہ خالی نہیں رہا۔ ایک شخص تھا وہ رسول اللہ کے پاس آیا، اب جو میں روایت پیش کر رہا ہوں سب بغور سنیں، جو کھڑے ہیں وہ بھی اور جو بیٹھے ہیں وہ بھی، اور مجھے پتا ہے کہ ہاتھ اسی کے بلند ہوں گے جسے شہزادی خیرات دیتی ہیں، جسے شہزادی اجازت دیتی ہیں۔ جنہیں خیرات نہیں ملتی وہ تو نمازوں میں ہاتھ نہیں کھولتے، فرش عذاب ہے کیا ہاتھ کھولیں گے؟ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ یہ بتائیے میرا بیٹا ہے وہ مجھ پہ جسارت کرتا ہے۔ کہا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے جو کچھ بھی کہتا ہوں میری بات کو نہ تو غور سے سنتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ کیا حسین سوال کیا، آج کے معاشرے پہ بالکل صحیح فٹ ہو رہا ہے۔ بتائیے اب کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نے جیسا ہی سنا کہا کہ اپنے ماضی کے حالات پر غور کرو۔ کیا کہا؟ اپنے ماضی کے حالات پر غور کرو۔ کہا کبھی نہ کبھی تم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارا بیٹا تم پر جسارت کرتا ہے، تمہاری بات بہت دور تک جائے گی۔ اب یہاں پہ سامعین کا سماعت کا امتحان ہے کہ اسی لیے جسارت کرتا ہے کیونکہ تم نے کوئی عظیم گناہ انجام دیا ہے۔ اب اس نے جب ماضی کے حالات میں وادیوں میں سیر کرنا شروع کیا، یاد دہانی کرنا شروع کی، تو اسے یاد آیا کہ بھیا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک کھجور فروش آیا ہوا تھا۔ بھائی پہنچیے گا، خدا حسین کا واسطہ، ایک کھجور بیچنے والا آیا ہوا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ بتاؤ تم، میں رسول سن رہا ہوں۔ کہا رسول اللہ جب وہ کھجور بیچنے والا آیا تھا تو اس وقت سب لوگ کھجوریں خرید رہے تھے اور اس کے ٹھیلے کے پاس مجمع اکٹھا تھا۔ میں درمیان میں پہنچا، ایک ہاتھ بڑھا کر کے میں نے 2 کھجوریں کھا لی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ارے بھیا کیا سن رہے ہیں بزرگوں؟ میں نے ہاتھ بڑھایا چچا اور 2 کھجوریں اٹھائی اور وہ کھایا۔ رسول اللہ نے کہا یہ اسی حرام کھجور کا اثر ہے۔ اب تو بول دیجئے، یہ اسی حرام کھجور کا اثر ہے جس کی وجہ سے تمہارا بچہ تم پہ جسارت کرتا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو 2 کھجوریں کھا لے اس کا یہ حال ہے جو پورا باغ فیدق کھا جائے۔
نعرہ حیدری. بس آخری جملہ مولانا اجازت، آخری جملہ سنتے رہیے گا. قسم بتا رہا ہوں کہ اگر وقت ہوتا تو 2 گھنٹے پڑھنے پر میں راضی تھا، کیونکہ نیچے سے ماشاءاللہ شراب کا بھی انتظام ہے، شراب عشق علی کا. توجہ ہے؟ اب سنیے گا. میں نے کہا کہ بی بی نے 18 سال کی عمر میں کوئی گوشہ خالی نہیں رہنے دیا. ایک خاتون کی زندگی کے 3 رخ ہوا کرتے ہیں، مرد و زن، مومنین مومنات سب سنیں. 3 رخ ہوتے ہیں. کبھی وہ کسی کی بیٹی ہے. اب یہاں پہ اگر کوئی خاموش رہ گیا مجھے بڑا افسوس ہوگا. کبھی وہ کسی کی بیٹی ہے، کبھی کسی کی زوجہ ہے. پیچھے والوں، کبھی کسی کی بیٹی ہے، کبھی کسی کی زوجہ ہے، اور وہی خاتون کبھی کسی کی ماں بنتی ہے. اب میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں جائیں گے میرے عزیزو. اور وہی خاتون کبھی کسی بچے کے لیے ماں بن جاتی ہے. وہ بڑے کمال کی خاتون ہوتی ہیں کہ جو ان تینوں رخ کو، تینوں کردار کو بخوبی نبھا لیں. کہہ دیا میں نے، جو تینوں کردار کو بخوبی نبھا لیں. ملاحظہ فرمائیے گا، کبھی بیٹی، کبھی زوجہ، کبھی ماں. اب سنیے حدیث. میں نے کہا یا رسول اللہ کی بات رکھوں گا یا خدا کی بات رکھوں گا؟ پہلے ہی کہہ چکا ہوں. رسول نے فرمایا بیٹی کیا ہے، پھر فرمایا زوجہ کیا ہے، پھر فرمایا ماں کیا ہے. ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟ آواز دی گئی حدیثوں کے ذریعے. ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سو کے سن رہا ہے، کون جاگ کے سن رہا ہے. خدا سب کو سلامت رکھے. ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟ نصف ایمان. جب وہی زوجہ ماں بن گئی تو اب بچوں کے لیے بن گئی جنت. جنت. کمال کی خاتون وہ ہیں جو تینوں کردار کو بخوبی نبھا لے جائے. بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، زوجہ ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان، ماں ہے تو بچوں کے لیے جنت. اب میں کیا کروں شہزادی کی فضیلت کے حوالے سے؟ رحمت اس کے لیے جو رحمت للعالمین ہے. ادھر والے بول دو، رحمت اس کے لیے جو رحمت للعالمین ہے، نصف ایمان اس کے لیے جو کل ایمان. ارے بھیا بیچ میں ایک نعرے لگا دیجئے یا میں ہی لگاتے رہوں؟ توجہ فرمائیے گا. رحمت اس کے لیے جو رحمت للعالمین، نصف ایمان اس کے لیے جو خود کل ایمان ہے، جنت اس کے لیے جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. خداوند عالم تمام زائروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، گھروں تک بخوبی حسن کے ساتھ اور صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچائے. آخری جملہ سنیے. اب مولانا آ گئے ہیں لہٰذا بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ بیان کرنے کا آپ سے کہہ رہا ہوں قبلہ، ورنہ بیان کرنے کا مقصد نہیں تھا. آج کل کا دور ایسا ہے، نہ تو میں ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، میں تو بھیا نقطہ اعتدال پہ ہوں. نقطہ اعتدال پہ ہوں کیونکہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کامیاب بننا ہے تو وقصد فی مشیک، اپنی زندگی میں درمیانہ روی اختیار کرو. اور ہم تو ویسے بھی حق پرست کے ماننے والے ہیں، اور حق پرست ہیں وہ حق، اس حق کو مانتے ہیں، اس حق کو مانتے ہیں جس کے پیچھے علی نہیں چلے، جو علی کے پیچھے چلا. ارے میں کیا کہے گیا آپ کے سامنے؟ جب علی کی شان یہ ہے کہ وہ حق کے آگے آگے ہوں تو کسی باطل کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لے؟ اب دیکھیے میں ایک ایک نقطے میں آپ کو سب کچھ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو. جو جملہ عرض کرنا ہے اسے بخوبی ملاحظہ فرمائیں. ایک حدیث ہے
کیونکہ شہزادی کی بات ہو رہی ہے اور شہزادی نے 18 سال کی عمر میں ولایت علی کو کیسے پہنچایا ہے یہ آپ انشاءاللہ مصائب تک پہنچتے پہنچتے محسوس کریں گے، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ شہزادی پر گفتگو کرنے کے لیے عشرہ درکار ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن میں ساری باتوں کو میرا مولا جانتا ہے کتنی تیزی سے بیان کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے زبانیں بھی لکنت ہو رہی ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن عرض کرتا ہوں تاکہ میری بات شاید کہ پہنچ جائے تیرے دل میں۔ میری بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ دل کی بات ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، سنیے گا۔ بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان، معصوم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، یہی حدیث کی وضاحت اور مجلس تمام۔ الاول الصلاۃ، الثانی الصوم، الثالث الحج، الرابع الزکوٰۃ، الخامس الولایت۔ بھائی سب لوگ علی کو ولی مانتے ہیں نا، اشہد ان علی ولی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں صبح و شام ہم، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ولی ہم سے کانپتے ہیں، کیونکہ ہم علی کو ولی مانتے ہیں، کسی اور کو ولی نہیں مانتے، اور قرآن کے نظریے سے مانتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، دلیلیں ہیں یہ سب جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں علی کے ولی ہونے پر، وقت نہیں ہے بس۔ اب آپ دیکھیں 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رسول اللہ نے فرمایا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز، دوسری شے روزہ، تیسری شے حج، چوتھی شے زکوٰۃ، 5ویں ولایت۔ اتنا سکوت مجھے نہیں چاہیے۔ 5ویں شے کا نام ہے ولایت۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ولایت کو 5ویں نمبر پہ کیوں رکھا گیا، تو رسول اللہ جانتے ہیں ولایت کو 5ویں نمبر پہ کیوں رکھا گیا۔ اب دیکھیے ہوتا یہ جب آدھی حدیث پڑھ دی جاتی ہے تو مجمع جو ہے تھوڑا سا متوجہ ہو جاتا ہے کہ تو غلط مطلب نکل رہا ہے، لہٰذا میں نے بھی آدھی حدیث پڑھی ہے، پوری اب پڑھتا ہوں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب آگے کا جملہ رسول اللہ کہتے ہیں شروع کے 4 میں چھوٹ ہے۔ ارے شروع کے 4 میں چھوٹ ہے، آخری والے میں چھوٹ نہیں ہے۔ نہیں وضاحت کرنی پڑے گی۔ شروع کے 4 کیا ہے مولانا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ ولایت۔ اب یہ ظریف اور حسین نکتہ آپ حضرات کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مجلس کو یادگار بنائیں گے آپ، اور میری مرحومہ ماں کے حق میں دعائے مغفرت کریے گا۔ کیا ارشاد ہے کہ شروع کے 4 میں چھوٹ ہے؟ چچا اب دیکھیے گا، آپ سے داد چاہتا ہوں، آخری والے میں چھوٹ نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا چھوٹ ہے۔ ایک ہمارے چھوٹے سے بھائی وہ کہنے لگے دیکھا نا مولانا صاحب، ہم تو پہلے ہی سے کہہ رہے تھے کہ نماز کی فضیلت علی ولی اللہ سے کم ہے۔ ہم نے کہا خبردار، علی کا چاہنے والا اور اتنی غلط تفسیر، علی کا چاہنے والا اور اتنی غلط تفسیر تم کر رہے ہو۔ کہا ظاہراً تو یہی لگتا ہے۔ میں نے کہا ظاہر پہ نہ جاؤ، کبھی کبھی باطن میں اتر کے جانا چاہیے۔ کبھی کبھی باطن میں جانا چاہیے، تب سمجھ میں آتا مولانا متوجہ ہے۔ کہا شروع کے 4 میں چھوٹ ہے، آخری میں نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنو، توضیح المسائل اٹھا کے دیکھو، احکام کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو، کسی بھی عالم کا فتویٰ اٹھا کے دیکھو، سب نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ نماز ظہر 4 رکعت واجب ہے، لیکن جب آپ سفر میں جائیں، حیرانی دور ہو رہی یا نہیں آپ کی؟ جب آپ سفر میں جائیں تو وہی 4 2 ہو جائے گی قصر کی وجہ سے۔ اب دوسرا نمبر ہے روزے کا، روزہ 15 سال لگتے ہی واجب، 9 سال لگتے ہی واجب۔ کہا اس میں کیا چھوٹ ہے؟ ہم نے کہا بیمار پڑ جاؤ روزہ چھوٹ جائے گا۔ ہم نے کہا شریعت کہتی کہ اگر تم حقیقتاً بیمار ہو، حقیقتاً میں بات واضح ہو گئی نا، اگر تم حقیقتاً بیمار ہو تو تم پر سے روزہ ساقط ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے حج کا، میرے معبود حج میں کیسی چھوٹ؟ کہا دیکھو غریبوں پہ حج واجب نہیں ہے۔ ارے بھیا کیسے سن رہے ہیں آپ؟ تھوڑا متوجہ ہو جائیے آخری جملے میری مجلس کے۔ کہا سنو غریبوں پہ حج واجب نہیں۔ میں نے کہا کس پہ؟ کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے استطاعت رکھتا ہو۔
استطاعت رکھتا ہو، مستطیع ہو بذات خود، نہ کہ قرضہ لے کر کے مستطیع ہوا ہو، بذات خود مستطیع ہو، اس پر حج واجب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مستطیع نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے۔ اب چوتھا مرحلہ ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ واجب، لیکن کیا ایسا ہی واجب؟ کہا نہیں، جب تک زکوٰۃ نصاب تک نہ پہنچے تب تک واجب نہیں۔ اب آخری جملہ سن لیجئے فضیلت کا، جیسے سننا چاہے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے میرے عزیزو، کہ دیکھئے شروع کے 4 میں چھوٹ ہے۔ 4 رکعت نماز واجب تھی، قصر کی وجہ سے 2 ہو گئی۔ روزہ واجب تھا، بیماری کی وجہ سے ساقط ہو گیا۔ حج واجب تھا لیکن مستطیع ہونے پر واجب تھا، غریبی کی وجہ سے واجب نہیں رہا۔ زکوٰۃ واجب تھی لیکن نصاب تک نہیں پہنچی، لہذا زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ اب آئیے ولایت تک، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو۔ اللہم صلی علی شروع کے 4 میں چھوٹ ہے، آخری والے میں چھوٹ نہیں ہے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو۔ ولایت تو تبھی واجب ہو جاتی ہے جب ہمارا وجود شکم مادر میں آ جاتا ہے۔ ارے بھیا کہاں بیٹھے آپ؟ جو چیز بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں۔ جو چیز بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو شکم مادر میں واجب ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ جلدی جلدی گفتگو کر رہا ہوں، آخری جملہ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے جو اسی کی تفسیر کر رہا ہے، وقفوہم انہم مسئولون، کہ جب تمام لوگ جن سے سوال کیا جائے گا روز محشر، نماز کے مرحلے پہ گئے کامیاب ہو گئے، آگے جائیے، روزے میں کامیاب ہو گئے، حج میں کامیاب ہو گئے، زکوٰۃ میں کامیاب ہو گئے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک ایسے دروازے پہ پہنچے کہ جو مخصوص تھا باب مدینۃ العلم سے، وہ تھا ولایت کا دروازہ۔ اللہ نے کہا وقفوہم، انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکو، انہم مسئولون، ان سے بھی ایک سوال باقی ہے۔ میں نے کہا میرے معبود نماز پوچھ چکا، روزہ پوچھ چکا، حج پوچھ چکا، زکوٰۃ پوچھ چکا، اب کیا پوچھنا واجب ہے؟ کہا وہ پوچھوں گا جس کے بغیر نہ تو نماز ہے، نہ تو روزہ ہے، نہ تو حج ہے، نہ تو ولایت۔ اللہم صلی اللہ۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ یہ ہے بی بی کی فضیلت کہ جنہوں نے اپنے وقت میں ولایت کے لیے بھی دفاعی عمل انجام دیا۔ علی ولی اللہ کے لیے شہید ہوئی، اسلام کے تحفظ کے لیے شہید ہوئی، ورنہ کیا 18 سال کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے جس میں کوئی بی بی عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہے؟ 2-3 جملے مصائب کے سن لیں کیونکہ پوری مجلس بی بی سے مخصوص پڑھنا چاہتا ہوں اور میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ تو وقت کا تقاضا تھا کہ جو آپ نے اتنے مصائب برداشت کیے۔ میرے عزیزوں، بی بی کی شہادت بیان کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اتنی مظلومہ بی بی ہیں کہ 18 سال جینے کا موقع ملا اور اس میں بھی اتنی اذیت پہنچائی گئی، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آج بھی آپ کی قبر ویران ہے۔ اگر کوئی رونا چاہتا ہے تو ظالم رونے نہیں دیتے، کوئی پہنچ کے سلام کرنا چاہتا ہے تو ظالم سلام نہیں کرنے دیتے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے جب میں سوچتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ جب مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور بنت علی کو معلوم ہوا، بنت نبی کو معلوم ہوا، جناب فاطمہ زہرا کو معلوم ہوا کہ ابو الحسن کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، جملہ سنیں گے سبھی نے لکھا ہے یہ کہ خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال بکھرا دوں گی۔ میں کہوں گا بی بی اپنے بال ابھی نہ بکھرائیے، ابھی تو فقط ایک علی کے گلے میں رسی ہے، بال اس وقت بکھرائیے گا جب ایک رسن ہوگی، 18 گلے ہوں گے، شام و کوفہ کا بازار۔ اجر و
اللہ رونے میں تکلف نہ کریں عزادارو، جیسے رونے کا حق ہے ویسے روئیں، اس لیے کہ ان پر تو ویسے رونا چاہیے جس طرح کوئی دکھیاری ماں اپنے جوان لال پہ گریا کرتی ہے۔ بڑے کم عمر میں جناب زینب یتیم ہو گئیں، بہت کم سنی میں حسنین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ ہاں عزادارو، اب روایت کے جملے ہیں کہ بی بی مصائب کو برداشت کرتی رہیں، لیکن کبھی بھی ابو الحسن سے راز کو نہیں بتایا کہ مجھے تکلیف کیا ہے، مجھے درد کیا ہے۔ ہاں عزادارو، مجھے سارے مصائب چھوڑ کر کے صرف ایک جملہ پڑھنا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب بی بی دنیا سے چلی گئیں، جب بی بی شہید ہو گئیں، لیکن کچھ وصیتیں کر کے گئی تھیں، وہی وصیت سن لے اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ میری ماں بہنیں بھی حاضر ہیں، مومنین بھی حاضر ہیں، انشاءاللہ گریے کا حق ادا ہو جائے گا۔ بی بی نے کہا تھا ابو الحسن، میں تم سے پہلی وصیت یہ کرتی ہوں کہ مجھے تم ہی غسل دینا، مجھے تم ہی کفن پہنانا، اور ہاں ابو الحسن دیکھو میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا، اس لیے کہ آیت تطہیر میرے پردے کے لیے نازل ہوئی ہے، میری طہارت کے لیے نازل ہوئی ہے، مجھے برداشت نہیں ہے دن کے اجالے میں جنازہ اٹھے۔ آخر کی 2 وصیتیں، مجلس تمام ہو گئی، اپنی اپنی مرادیں مانگ لیں میرے عزیزو۔ روایت کی اتنے آگے بڑھ کے سہارا دیا۔ ایک وصیت اور کی تھی بی بی نے، 2 وصیتیں مجلس تمام۔ ایک وصیت یہ تھی ابو الحسن، جب آپ میری قبر پہ آئیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ آخری جملہ سنیں گے وصیت کا، کہ ابو الحسن اتنا یاد رکھیے گا کہ میرے چھوٹے شہزادے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اے ابو الحسن، میرا بچہ نصف شب میں اٹھ اٹھ کے کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں، اماں مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ ابو الحسن ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو بچہ پانی مانگتا رہ جائے۔ مجلس ہو گئی، حق گریہ ادا ہو گیا عزادارو، ایسا نہ ہو میرا بچہ پانی مانگتا رہ جائے۔ بی بی کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے میرا مولا بی بی کی قبر پر پہنچا۔ اب روایت کے جملے، بی بی کی قبر پر پہنچنے کے بعد علی نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی شروع کی۔ آخری جملہ حق گریہ ادا کر لیں عزادارو، تلاوت کرنی شروع کی۔ میرا مولا سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے علی کی نظروں نے دیکھا کہ قبر سیدہ لرز رہی ہے، قبر سیدہ ہل رہی ہے۔ ایک مرتبہ ابو تراب نے قبر سیدہ پہ ہاتھ کو رکھا اور کہا اے نبی کی بیٹی، کیا مجھ سے کوئی گستاخی؟ ایک مرتبہ آواز آئی اے علی جلدی گھر واپس جاؤ، میرا بچہ حسین پیاسا ہے، اے علی میرے بچے کو پانی پلاؤ۔ اس علی اٹھے، گھر میں آئے، بچے کو پانی پلایا۔ میں کہوں گا مولا کربلا میں آ جائیے گا، جب شمر کا کند خنجر ہوگا، حسین کا سوکھا ہوا گلا ہوگا، 70 قدم کے فاصلے پر بہن کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہوگی، ظالم سر و تن میں جدائی۔